اچھا جی، موسم سرما نے ابھی دستک نہیں دی، لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ ذرا اپنی یادداشت کو کھنگالیں۔ فواد چودھری صاحب نے ایک عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ اب ہمیں یہ جو ہے نا، یہ جو مفت کی گیس کے جو ہم فائدے اٹھا رہے ہیں تو یہ ختم کرنا ہوگا، سلنڈرز کی طرف جانا ہوگا۔ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک لحاظ سے درست ہے، کیونکہ قدرتی گیس کے ہمارے پاس جتنے ذخائر تھے ہم نے ان کو بے دریغ استعمال کیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سن 2000 میں ایک ایسا لوگوں کے اوپر ایک دورہ پڑا تھا کہ سب نے سی این جی اسٹیشنز کھولنے شروع کیے تھے۔ بالکل، یعنی کہ یہ سی این جی اسٹیشن یعنی کہ 1 کلومیٹر کی لائن میں آپ کو تقریباً کوئی 20 کے قریب سی این جی اسٹیشنز مل جائیں گے اور سستی سے سستی گیس۔ اس سے یہ ہوا کہ وہ ذخائر استعمال ہوئے، ڈپلیٹ ہونا شروع ہوئے۔ پھر گھروں میں جو گیس ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے، واقعتاً آپ مجھے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اتنی سستی گیس ہو کہ آپ اب بھی امیجن کریں کہ 250 روپے آپ کی گیس کا یا 200 روپے بل آتا ہے، حالانکہ آپ پورا مہینہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کہیں نہیں ہوتا۔ چیز طلب اور رسد میں توازن ہونا کسی بھی چیز کے استعمال کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہو۔ اور اب ہم بھگتیں گے خمیازہ، کیونکہ اب جو ہیں آپ یہ دیکھیں، مدیہ وہ صحیح بات کر رہے تھے، کل مزمل صاحب ایک بات کر رہے تھے، مزمل اسلم صاحب، کہ پاکستان میں صرف 28 سے 30% لوگوں کو یہ گیس دستیاب ہے، ورنہ یہاں پر باقی جگہوں پر لوگ گیس سلنڈرز یوز کرتے ہیں۔ آپ گیس سلنڈر سے ایک 11 کلو کا اگر سلنڈر ہے اور وہ اگر 1600-1700 روپے کا فل ہو رہا ہے تو آپ اندازہ کریں، یا 2000 کا فل ہو رہا ہے اور مہینے میں 10 سے 12 دن اگر چل رہا ہے تو سوچیں اس بندے کی جو مہینے کی کاسٹ ہوگی 3 سے 4000 روپے۔ ایک جانب ایک بندہ 3 سے 4000 روپے میں گیس بھروا رہا ہے اور دوسری جانب 250 روپے کا بل دیا جا رہا ہے۔ بالکل بالکل، تو یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ تضاد کتنا زیادہ ہے یہاں پر۔ خیر، ہم نے جیسے دیکھتا ہے کہ موسم جیسے جیسے چینج ہوتا چلا جا رہا ہے، ابھی تو کراچی میں سردی آئی بھی نہیں، اور ابھی سے کراچی کے جو شہری ہیں وہ شکایت کرنے لگے ہیں کہ بھی یا تو گیس نہیں آ رہی یا پھر جو گیس آ رہی ہے اس کا پریشر بہت کم ہے۔ اسی بارے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں انجم وہاب۔ تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کراچی کی صورتحال تو آپ نے جان لی کہ کیا ہے، ذرا پشاور اور کوئٹہ کا بھی رخ کر لیتے ہیں۔ کوئٹہ سے ہمیں جوائن کریں گی ہمارے نمائندہ عطیہ اکرم، اور پشاور سے جو صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے عدنان طارق۔ تو پہلے ہم کوئٹہ کا رخ کر لیتے ہیں۔ بالکل جی، کوئٹہ سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ویسے تو ہم سیلاب کی صورتحال پہ ہی بات کرتے رہے عطیہ سے اس سے پہلے، اب یہ جو گیس کے بحران نے سر اٹھایا ہے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ بڑی ڈیٹیل میں عطیہ سے بات ہوتی ہے اور وہ بڑے زبردست طریقے سے ایکسپلین کرتی ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے اور وہاں پر سردی بھی زیادہ پڑتی ہے، بلکہ اس کا آغاز بھی ہو گیا ہوگا۔ تو عطیہ واقعتاً ایسا ہے، کوئی ٹھنڈ کے آثار ہیں کوئٹہ میں، اور لوگ کس طرح سے نمٹیں گے یہ جو گیس کی عدم دستیابی ہے اس سے؟ جی بالکل اشفاق، ایسا ہے کہ کیونکہ جو بلوچستان ہے یہاں پر سردی جو ہے ماہ ستمبر سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس وقت جو ہے صبح اور شام میں ٹھنڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور دوپہر میں بھی جو ہوا چلتی ہے اس میں خنکی کا احساس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جیسے ہی خنکی کا احساس بڑھا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ گیس پریشر بالکل غائب ہو گیا ہے۔ ویسے بھی اس سال جو ہے ہم نے دیکھا کہ پورے بلوچستان میں جو موسم گرما تھا اس میں بھی گیس پریشر ہونے کے برابر تھا، اور پھر جب سیلابی صورتحال آئی تو بولان کے علاقے میں گیس پائپ لائن جو ہے وہ بہہ گئی، اور اس سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ شہریوں کے لیے کیا پورے صوبے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا جب تک وہ پانی اترا، اور اس کے بعد وہاں ٹیمیں پہنچی اور اس کی مرمت کا کام شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ بی بی نانی کے مقام پہ 24 انچ گیس قطر پائپ لائن جو ہے وہ متاثر ہوئی تھی، جس کا گزشتہ تقریباً ہفتہ پہلے جو ہے وہ کام مکمل ہوا، اور سوئی صدرن حکام کا کہنا یہ تھا کہ اس کے بعد گیس کی سپلائی بحال کر دی جائے گی۔ لیکن اب بھی کوئٹہ شہر کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں صبح کے ٹائم گیس نہیں ہوتی، اور اگر ہم بات کریں گھریلو صارفین کی تو خواتین صبح 5 بجے اٹھتی ہیں تو ہی ناشتہ بنتا ہے، تقریباً 5:30 پونے 6 بجے گیس بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ اسکول جانے والے بچے اور دفاتر جانے والے خواتین حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ شدید پریشان ہیں۔ سلنڈر سی بات کی جائے تو وہ بھی بہت زیادہ مہنگے ہیں، اور اس مرتبہ جو ہے لوگوں نے بہت سے لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ انہیں اندازہ ہے کہ اس دفعہ گیس کا مسئلہ جو ہے وہ بہت دیکھیے پورے ملک میں اگر گیس نہ آئے نا تو اس کی تھوڑی سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن جب ہم کوئٹہ میں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارا گرتا ہے اور جب -7-8 تک جاتا ہے تو یہ تو جو پانی کی جو ہے اس میں پائپس اس میں پانی جمنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ پانی کو بھی وہ کرنے کے لیے ہمیں تو گیس چاہیے ہوتی ہے، تو کوئٹہ والوں کے لیے تو یہ دوہرا عذاب ہو جائے گا۔
مدیحہ ابھی ہی صورتحال ایسی ہے کہ مارننگ میں جب ہم اٹھتے ہیں تو اس قدر شدید ٹھنڈ ہوتی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے ہاتھ جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس مرتبہ لوگوں نے پھر کوئٹہ جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ پتھر کے دور کی طرف جا رہا ہے. وہی پرانے جو ہے انتظامات لوگوں نے کرنے شروع کر دیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گھروں میں اسٹوو جلا لیے ہیں. وہ لوگ باقاعدہ گٹکوں کا انتظام کر رہے ہیں, لکڑیاں لے کر آ رہے ہیں, کوئلہ منگوا رہے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ پچھلے سال بھی ہمیشہ ہر سال کی طرح یہ ہوتا ہے کہ کوئٹہ میں جیسے ہی موسم سرما کا آغاز ہوتا ہے گیس پریشر غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بہت زیادہ پچھلے جو کچھ سال ہیں لوگ بہت زیادہ اس میں پریشان رہے ہیں. اور اس دفعہ لوگوں نے جو ہے کیونکہ سردی اس قدر شدید ہو جاتی ہے کہ اس میں بزرگ, بچے اور گھریلو خواتین کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کھانا پکانا عذاب ہو جاتا ہے. اور اس سال تو ویسے ہی اس سال تو بتا بھی دیا ہے کہ کیا ہونا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا چلیں, عدنان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خاصی دیر سے منتظر ہیں کہ ہم ان سے بھی تھوڑا سا گفتگو کر لیں. تو عدنان بھائی, مسائل مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ پشاور بھی ایک ایسی جگہ پہ, خیبر پختونخوا میں سردی کا آغاز وہاں پر بھی کافی پہلے سے ہو جاتا ہے. تو وہاں پر لوگ, ایک تو چیز یہ ہے کہ گیس کی دستیابی نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ حکومت سے اس معاملے پہ لڑ تو نہیں سکتے. آپشن کیا ہے, کس طریقے سے مینیج کریں گے لوگ؟ اچھا بالکل, پشاور میں بھی موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے, لیکن پشاور میں بھی وہ سردی شروع نہیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود جو ہے گھریلو صارفین کو گیس لوڈ شیڈنگ کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. پشاور, گل بہار, شیخ آباد, اندرون شہر کے تمام علاقوں میں جو ہے شدید شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے گیس لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے. کچھ خواتین ہمارے ساتھ ہیں, خاتون خانے, ان سے جانیں گے کیا مشکلات ہے. ایک خاتون کو گھر میں گیس نہ ہو تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہاں تو صبح اٹھے تب بھی گیس نہیں ہوتی, دوپہر میں بھی گیس نہیں ہوتی, شام میں گیس نہیں ہے, رات میں گیس نہیں ہے. ہم لوگ تو سلنڈر بھروا کے تھک گئے ہیں. پشاور ویسے مہمان نوازوں کا شہر ہے, لیکن ہم اس گیس کی وجہ سے اپنی مہمان نوازی تک نہیں کر سکتے. کتنا انسان باہر سے بھی لا کر افورڈ کرے گیس نے. اور دوسری بات, گھر میں اتنا زیادہ مسئلہ بنتا ہے, لڑائی جھگڑے الگ سے ہمیں اس گیس کی وجہ سے برداشت کرنے پڑتے ہیں. وی آئی پیز علاقوں میں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, لیکن ہم غریب عوام جو ہے اس بوجھ کے نیچے آئی ہوئی ہے. کیا کہیں گے, کیا مشکلات ہیں؟ بس یہی ان کی بات ہے کہ بس گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. مطلب مرد حضرات جب اپنے کام پہ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ان کے لیے ناشتہ بھی نہیں بنانا ہوتا کیونکہ گیس نہیں ہوتی. اور ایسے جب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے بھوکے چلے جاتے ہیں. بالکل یہی ہے. یہاں تو 10 سالوں سے جب سے ہم یہاں پہ آئے ہوئے کرائے کے فلیٹس ہیں, یہاں پہ یہی مسئلہ تقریباً 10 سالوں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ سن رہے ہیں کہ میں پشاور سول کوارٹر کے علاقے میں موجود ہوں. یہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. نہ صرف یہاں پر پشاور وزیر باغ کے علاقے میں, اس کے ساتھ ساتھ مینا بازار, کچھ بازار, شاہین بازار, حیات آباد, فقیر آباد, گلبرگ کے علاقوں میں بھی جو ہے گیس لوڈ شیڈنگ کا یہی صورتحال ہے. صبح تقریباً 6 سے لے کے 8 بجے تک گیس نہیں ہوتی, اس کے بعد 12 سے لے کے 3 تک گیس نہیں ہوتی. یہ وہ ٹائمنگ ہے جس میں شہریوں کو جو ہے وہ گیس کی ضرورت ہوتی ہے, گھریلو صارفین کو گیس کی ضرورت ہوتی ہے اور گھروں میں جو ہے وہ کھانا بنانا ہوتا ہے. تو شدید مشکلات ہے پشاور کے شہریوں کو بھی. ابھی سردی میں اضافہ نہیں ہوا لیکن گیس لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے. جی, اور یہی دیکھ رہی ہوں کہ عدنان آنے والے دنوں میں کتنی ورسٹ سچویشن ہو سکتی ہے گیس کی سپلائی کے والے سے. بہت شکریہ جی عدنان. طارق مان نمائندے پشاور سے ہمارے ساتھ موجود تھے, عطیہ ہمارے ساتھ موجود تھی کوئٹہ سے. اور جسے عطیہ بتا رہی تھی نا کہ جی صبح 5 بجے کوئٹہ میں خواتین اٹھتی ہیں اور اس ٹائم پہ, کیونکہ اس ٹائم گیس آ رہی ہوتی ہے, اس ٹائم وہ ناشتہ بھی بناتی ہیں, جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بنانی ہوتی ہیں. یہ ہم سے کوئٹہ میں نہیں دیکھا, ہم نے لاہور میں بھی یہ دیکھا ہے کہ جب ایک پرٹیکولر ٹائم پہ ہم دیکھتے تھے کہ جب گیس آنا شروع ہوتی تھی وہ رات تقریباً 11 یا 12 بجے کے بعد آنا شروع ہوتی ہے. تو وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ سالن سارے بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ بھائی سالن بنا لو, کیونکہ دیکھیں ہر کوئی نا بجلی کے چولہے تو افورڈ نہیں کر سکتا. ان کے بل بہت آتے ہیں. اب تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے, میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگ مینیج کر پائیں گے, کیونکہ بجلی کے چولہے اگر وہ انڈکشن چولہا یا اور بھی اس طرح کے آپشنز ہوتے ہیں, وہ بلکہ کچھ لوگ تو ہاٹ پلیٹ کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان سے پھر ان کا بجلی کا بل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. انڈکشن چولہے جو ہیں وہ ویسے تو ٹھیک ہیں لیکن وہ مہنگے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے عام آدمی افورڈ کرے. ہاں, وہ اور تو وہ جو امیر آدمی ہے نا وہ افورڈ کر سکتا ہے اس کو, اور امیر آدمی کے مسئلے بھی نہیں ہیں جی کہ پانی نہیں ہے یا گیس نہیں ہے یا بجلی نہیں ہے, یہ امیر آدمی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے گھر میں جنریٹر بھی ہے, اس کے گھر میں اتنی بجلی ہے, اس کے گھر میں سولر پینلز لگے ہوئے ہیں, بھائی اس کو کیا ضرورت ہے.